3 راتیں بعد قاہرہ تاریک رات کے آغوش میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ 1 روز پہلے قاہرہ کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کی فوج جو مصر سے تیار کی گئی تھی شہر سے باہر جا رہی ہے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ فوج جنگی مشق کے لیے شہر سے باہر گئی ہے۔ نیل کے کنارے جہاں ریتیلی چٹانیں اور ٹیلے ہیں وہاں دریا اور ٹیلوں کے درمیان فوج نے جا کر خیمے گاڑ دیے تھے۔ فوج پیادہ بھی تھی، سوار بھی۔ رات کا پہلا نصف گزر رہا تھا کہ قاہرہ کے سوئے ہوئے باشندوں کو دور قیامت کا شور سنائی دیا۔ گھوڑوں کے سرپٹ بھاگنے کی آوازیں بھی سنائی دی۔ سوئے ہوئے لوگ جاگ اٹھے۔ وہ سمجھے کہ فوج جنگی مشق کر رہی ہے، مگر شور قریب آتا اور بلند ہوتا گیا۔ لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر دیکھا، آسمان لال سرخ ہو رہا تھا۔ بعض نے دیکھا کہ دور دریائے نیل سے آگ کے شعلے اٹھتے اور تاریک رات کا سینہ چاک کرتے، خشکی پر کہیں گرتے تھے۔ پھر شہر میں سینکڑوں سر پر دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے۔ شہر والوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگی مشق نہیں، باقاعدہ جنگ ہے۔ جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں سوڈانی لشکر کا خاصا بڑا حصہ زندہ چل رہا ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک بے مثال چال تھی۔ اس نے دارالحکومت میں مقیم قلیل فوج کو دریائے نیل اور ریتیلے ٹیلوں کے درمیان وسیع میدان میں خیمہ زن کر دیا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے سوڈانی لشکر میں اپنے آدمی بھیج کر بغاوت کی آگ بھڑکا دی تھی۔ اس کے کمانداروں سے یہ فیصلہ کروا لیا تھا کہ رات کو جب سلطان کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی ہوگی اس پر سوڈانی فوج حملہ کر دے گی اور صبح تک ایک ایک سپاہی کا سفایا کر کے دارالحکومت پر بے خوف و خطر قابض ہو جائے گی، اور سوڈانی فوج کا دوسرا حصہ بحیرہ روم کے ساحل پر مقیم فوج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے اور منصوبے کے مطابق سوڈانی فوج کا ایک حصہ نہایت خفیہ طریقے سے رات کو بحیرہ روم کے محاذ کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور دوسرا حصہ دریائے نیل کے کنارے خیمہ زن فوج پر ٹوٹ پڑا۔ اس فوج نے سیلاب کی طرح 1 میل وسعت میں پھیلی ہوئی خیمہ گاہ پر حلہ بول دیا اور بہت ہی تیزی سے اس علاقے میں پھیل گئی۔ اچانک خیموں پر آگ کے تیر اور تیل میں بھیگے ہوئے کپڑوں کے جلتے گولے برسنے لگے۔ نیل بھی آگ برسانے لگا۔ خیموں کو آگ لگ گئی اور شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ سوڈانی فوج کو خیموں میں سلطان ایوبی کی فوج کا نہ کوئی سپاہی ملا، نہ کوئی گھوڑا ملا، نہ کوئی گھوڑ سوار۔ اس فوج کو وہاں تمام خالی خیمے ملے، کوئی مقابلے کے لیے نہ اٹھا، اور اچانک آگ ہی آگ پھیل گئی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ سلطان ایوبی نے رات کے پہلے پہر خیموں سے اپنی فوج کو نکال کر ریتیلے ٹیلوں کے پیچھے چھپا دیا تھا اور خیموں میں خشک گھاس کے ڈھیر لگوا دیے تھے۔ خیموں پر اور اندر بھی تیل چھڑک دیا تھا۔ اس نے کشتیوں میں چھوٹی منجنیقیں رکھوا کر شام کے بعد ضرورت کی جگہ بھجوا دی تھی۔ جو ہی سوڈانی فوج خیمہ گاہ میں آئی، سلطان کی چھپی ہوئی فوج نے آگ والے تیر اور نیل سے کشتیوں میں رکھی ہوئی منجنیقوں نے آگ کے گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ خیموں کو آگ لگی تو گھاس اور تیل نے وہاں دوزخ کا منظر بنا دیا۔ سوڈانیوں کے گھوڑے اور پیادہ سپاہیوں کو روندنے لگے۔ سپاہیوں کے لیے آگ سے نکلنا ناممکن ہو گیا۔ چیخوں نے آسمان کا جگر چاک کر دیا۔ اس قدر آگ نے رات کو دن بنا دیا۔ سلطان ایوبی کی مٹھی بھر فوج نے آگ میں جلتی سوڈانیوں کی فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ جو آگ سے بچ کر نکلتا تھا وہ تیروں کا نشانہ بن جاتا تھا۔ جو فوج بچ گئی وہ بھاگ نکلی۔ ادھر سوڈانیوں کی جو فوج محاذ کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے جا رہی تھی، اس کا بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتظام کر رکھا تھا۔ چند ایک دستے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ان دستوں نے اس فوج کے پچھلے حصے پر حملہ کر کے ساری فوج میں بھگدڑ مچا دی۔ یہ دستے ایک حملے میں جو نقصان کر سکتے تھے کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ سوڈانی فوج سنبھل کر چلی تو پچھلے حصے پر ایک اور حملہ ہوا۔ یہ برق رفتار سوار تھے جو حملہ کر کے غائب ہو گئے۔ صبح تک
اس فوج کے پچھلے حصے پر 3 حملے ہوئے۔ سوڈانی سپاہی اسی سے بددل ہو گئے، انہیں مقابلہ کرنے کا تو موقع ہی نہ ملتا تھا۔ دن کے وقت کمانداروں نے بڑی مشکل سے فوج کا حوصلہ بحال کیا، مگر رات کو کوچ کے دوران ان کا پھر وہی حشر ہوا۔ دوسری رات تاریکی میں ان پر تیر بھی برسے، انہیں اندھیرے میں گھوڑے دوڑانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں جو ان کی فوج کے عقب میں کچھ تو خون کرتی دور چلی جاتی تھی۔ 3-4 یورپی مورخوں نے، جن میں لینگپور اور ولیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھا ہے کہ دشمن کی کثیر نفری پر رات کے وقت چند ایک سواروں سے عقبی حصے پر شب کو مارنا اور غائب ہو جانا سلطان ایوبی کی ایسی جنگی چال تھی جس نے آگے چل کر صلیبیوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس طرح صلاح الدین ایوبی دشمن کی پیش قدمی کی رفتار کو بہت سست کر دیتا تھا اور دشمن کو مجبور کر دیتا تھا کہ وہ اس کی پسند کے میدان میں لڑے، جہاں سلطان ایوبی نے جنگ کا پھانسا پلٹنے کا انتظام کر رکھا ہوتا تھا۔ ان مورخین نے سلطان ایوبی کے ان جاباز سواروں کی جرأت اور برق رفتاری کی بہت تعریف کی ہے۔ آج کے جنگی مبصر جن کی نظر جنگوں کی تاریخ پر ہے، رائے دیتے ہیں کہ آج کے کمانڈو اور گوریلا آپریشن کا موجد سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ اس طریقے جنگ سے دشمن کے منصوبے درہم برہم کر دیا کرتا تھا۔ سوڈانیوں پر اس نے یہی طریقہ آزمایا اور صرف 2 راتوں کے بار بار کے شبوں سے اس نے سوڈانی سپاہیوں کا لڑنے کا جذبہ ختم کر دیا۔ اس کی قیادت میں کوئی دماغ نہ تھا، یہ قیادت فوج کو سنبھال نہ سکی۔ اس فوج میں علی بن سفیان کے بھی آدمی سوڈانی سپاہیوں کے بھیس میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ عرب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو انہیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ انہوں نے بددلی اور فرار کا رجحان پیدا کرنے میں پوری کامیابی حاصل کی۔ فوج غیر منظم ہو کر بکھر گئی۔ نیل کے کنارے اس فوج کا جو حشر ہوا وہ عبرتناک تھا۔ یہ افواہ غلط ثابت نہ ہوئی کہ عرب سے فوج آ رہی ہے۔ نور الدین زنگی کی فوج آ گئی جس کی نفری بہت زیادہ نہیں، بعض مورخین نے 2000 سوار اور 2000 پیادہ لکھی ہے، بعض کے اعداد و شمار اس سے کچھ زیادہ ہیں۔ تاہم یہ صلاح الدین ایوبی کو سہارا مل گیا اور اس نے فوراً اس کمک کی قیادت سنبھال لی۔ اس کیفیت میں کہ جبکہ سوڈانیوں کا 50,000 لشکر سلطان ایوبی کے آگ کے پھندے میں اور ادھر صحرا میں شب خونوں کی وجہ سے بدنظمی کا شکار ہو گیا تھا، یہ تھوڑی سی کمک بھی کافی تھی۔ سلطان ایوبی اس کمک سے اور اپنی فوج سے سوڈانیوں کا قتل عام کر سکتا تھا، لیکن اس نے ڈپلومیسی سے کام لیا۔ سوڈانی کمان کے کمانداروں کو پکڑا اور انہیں ذہن نشین کرایا کہ ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں رہا، لیکن وہ انہیں تباہ نہیں کرے گا۔ کمانداروں نے اپنا حشر دیکھ لیا تھا، وہ اب سلطان کے عتاب اور سزا سے خائف تھے، لیکن سلطان نے انہیں بخش دیا اور سزا دینے کی بجائے سوڈانیوں کی بچی کچی فوج کو سپاہیوں سے کاشتکاروں میں بدل دیا، انہیں زمینیں دی اور کھیتی باڑی میں انہیں سرکاری طور پر مدد دی، اور پھر انہیں یہ بھی اجازت دے دی کہ ان میں سے جو لوگ فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں ہو سکتے ہیں۔ سوڈانیوں کو یوں دانش مندی سے ٹھکانے لگا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج اور اپنی فوج کو یکجا کر کے اس میں وفادار سوڈانیوں کو بھی شامل کر کے ایک فوج منظم کی اور صلیبیوں پر حملے کے منصوبے بنانے لگا۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ اپنے جاسوسوں اور شب کو مارنے والے جانبازوں کے دستے فوراً تیار کرے۔ ادھر صلیبیوں نے بھی جاسوسی اور تخریب کاری کا انتظام مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے واقعہ نگاروں کی تحریروں میں ایک شخص سیف اللہ کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے سلطان ایوبی کی عبادت کی ہے تو وہ سیف اللہ تھا۔ سلطان ایوبی کے گہرے دوست اور دست راست بہاؤالدین شداد کی اس ڈائری میں، جو آج بھی عربی زبان میں محفوظ ہے، سیف اللہ کا ذکر ذرا تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ شخص جس کا نام کسی باقاعدہ تاریخ میں نہیں ملتا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد
17 سال زندہ رہا۔ واقعہ نگار لکھتے ہیں کہ اس نے عمر کے یہ آخری 17 سال سلطان ایوبی کی قبر کی مجاوری میں گزار دیے تھے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ وہ مر جائے تو اسے سلطان کے ساتھ دفن کیا جائے، مگر سیف اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ ایک گمنام انسان تھا جسے عام قبرستان میں دفن کیا گیا، اور وہ وقت جلد ہی آ گیا کہ اس قبرستان پر انسانوں نے بستی آباد کر لی اور قبرستان کا نام و نشان مٹا ڈالا۔ تاریخی لحاظ سے سیف اللہ کی اہمیت یہ تھی کہ وہ سمندر پار سے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا تھا۔ اس وقت اس کا نام میگنانا ماریوس تھا۔ اس نے اسلام کا صرف نام سنا تھا، اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ صلیبیوں کے پروپیگنڈے کے مطابق اسے یقین تھا کہ اسلام ایک قابل نفرت مذہب اور مسلمان ایک قابل نفرت فرقہ ہے جو عورتوں کا شیدائی اور انسانی گوشت کھانے کا عادی ہے۔ لہذا میگنانا ماریوس جب کبھی مسلمان کا لفظ سنتا تھا تو وہ نفرت سے تھوک دیا کرتا تھا۔ وہ بے مثال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو میگنانا ماریوس قتل ہو گیا اور اس کے مردہ وجود سے سیف اللہ نے جنم لیا۔ تاریخ میں ایسے حکمرانوں کی کمی نہیں جنہیں قتل کیا گیا یا جن پر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ کے ان معدود چند شخصیتوں میں سے ہے جسے قتل کرنے کی کوششیں دشمنوں نے بھی کی اور اپنوں نے بھی، بلکہ اپنوں نے اسے قتل کرنے کی غیروں سے زیادہ سازشیں کی۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ سلطان ایوبی کی داستان ایمان افروز کے ساتھ ساتھ ایمان فروشوں کی کہانی بھی چلتی ہے۔ اسی لیے صلاح الدین ایوبی نے بارہا کہا تھا کہ تاریخ اسلام وہ وقت جلد دیکھے گی جب مسلمان رہیں گے تو مسلمان ہی، لیکن اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے اور صلیبی ان پر حکومت کریں گے۔ آج ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں۔ سیف اللہ کی کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سلطان ایوبی نے صلیبیوں کا متحدہ بیڑا بحر روم میں نظر آب و آتش کیا تھا۔ ان کے کچھ بحری جہاز بچ کر نکل گئے تھے۔ سلطان ایوبی بحر روم کے ساحل پر اپنی فوج کے ساتھ موجود رہا اور سمندر میں سے زندہ نکلنے والے صلیبیوں کو گرفتار کرتا رہا۔ ان میں 7 لڑکیاں بھی تھیں جن کا تفصیلی ذکر آپ پڑھ چکے ہیں۔ مصر میں سلطان کی سوڈانی سپاہ نے بغاوت کر دی جسے سلطان نے دبا لیا۔ اسے سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی کمک بھی مل گئی۔ وہ اب صلیبیوں کے عزائم کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ بحر روم کے پار روم شہر کے مضافات میں صلیبی سربراہوں کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ ان میں شاہ اگسٹس تھا، شاہ ریمانڈ اور شہنشاہ لوئی ہفتوں کا بھائی رابرٹ بھی تھا۔ اس کانفرنس میں سب سے زیادہ قہر و غضب میں آیا ہوا ایک شخص تھا جس کا نام ایملرک تھا۔ وہ صلیبیوں کے اس متحدہ بیڑے کا کمانڈر تھا جو مصر پر فوج کشی کے لیے گیا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی ان پر ناگہانی آفت کی طرح ٹوٹ پڑا اور اس بیڑے کے ایک بھی سپاہی کو مصر کے ساحل پر قدم نہ رکھنے دیا۔ مصر کے ساحل پر جو صلیبی پہنچے وہ سلطان ایوبی کے ہاتھ میں جنگی قیدی تھے۔ صلیبیوں کی کانفرنس میں ایملرک کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کا بیڑا غرق ہوئے 15 دن گزر گئے تھے۔ وہ 15ویں دن اٹلی کے ساحل پر پہنچا تھا۔ سلطان ایوبی کے آتشی تیر اندازوں نے اس کے جہاز کے بادبان اور مستول جلا ڈالے تھے۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے ملاحوں اور سپاہیوں نے آگ پر قابو پا لیا تھا اور وہ جہاز کو بچا لے گئے تھے، مگر بادبانوں کے بغیر جہاز سمندر پر ڈولتا رہا۔ پھر طوفان آ گیا۔ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی تھی۔ بہت سے بچے کچے جہاز اور کشتیاں اس طوفان میں غرق ہو گئی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ایملرک کا جہاز ڈولتا، بھٹکتا، ڈوب ڈوب کر ابھرتا اٹلی کے ساحل سے جا لگا تھا۔ اس میں اس کے ملاحوں کا بھی کمال شامل تھا۔ انہوں نے چپوؤں کے زور پر جہاز کو قابو میں رکھا تھا۔ ساحل پر پہنچتے ہی اس نے ان تمام ملاحوں اور سپاہوں کو بے دریغ انعام دیا۔ صلیبی سربراہ وہیں اس کے منتظر تھے۔ وہ اس پر غور کرنا چاہتے تھے کہ انہیں دھوکہ کس نے دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ شک
سوڈانی سالار ناجی پر ہی ہو سکتا تھا۔ اسی کے خط کے مطابق انہوں نے حملے کے لیے بیڑا روانہ کیا تھا، مگر ان کے ساتھ ناجی کا تحریری رابطہ پہلے بھی موجود تھا۔ انہوں نے ناجی کے اس خط کی تحریر پہلے کے 2 خطوں سے ملائی تو انہیں شک ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے قاہرہ میں جاسوس بھیج رکھے تھے، مگر ان کے طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ انہیں یہ بتانے والا کوئی نہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے سازشی سالاروں کو خفیہ طریقے سے مروا دیا اور رات کی تاریکی میں گمنام قبروں میں دفن کر دیا تھا، اور صلیبی سربراہوں اور بادشاہوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ جس خط پر انہوں نے بیڑا روانہ کیا تھا وہ خط ناجی کا ہی تھا، مگر حملے کی تاریخ سلطان ایوبی نے تبدیل کر کے لکھی تھی۔ جاسوسوں کو ایسی معلومات کہیں سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ یہ کانفرنس کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ ایملر کے منہ سے بات تک نہیں نکلی تھی۔ وہ شکست خوردہ تھا، غصے میں بھی تھا اور تھکا ہوا بھی تھا۔ کانفرنس اگلے روز کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ رات کے وقت یہ تمام سربراہ شکست کا غم شراب میں ڈبو رہے تھے۔ ایک آدمی اس محفل میں آیا، اسے صرف ریمان جانتا تھا۔ وہ ریمان کا قابل اعتماد جاسوس تھا۔ وہ حملے کی شام مصر کے ساحل پر اترا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دیر بعد صلیبیوں کا بیڑا آیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے یہ بیڑا سلطان ایوبی کی قلیل فوج کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا۔ یہ جاسوس مصر کے ساحل پر رہا اور اس نے بہت سی معلومات مہیا کر لی تھی۔ ریمان نے اس کا تعارف کرایا تو سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس جاسوس کو معلوم تھا کہ صلیبی سربراہوں نے سلطان ایوبی کو قتل کرانے کے لیے رابن نام کا ایک ماہر جاسوس سمندر پار بھیجا تھا، اور اس کی مدد کے لیے 5 آدمی اور 7 جوان اور خوبصورت لڑکیاں بھیجی گئی تھی۔ اس جاسوس نے بتایا کہ رابن زخمیوں کے ساتھ زخمی ہونے کا بہانہ کر کے صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے 5 آدمی تاجروں کے بھیس میں تھے۔ ان میں کرسٹوفر نام کے ایک آدمی نے ایوبی پر تیر چلایا، مگر تیر قطع گیا۔ 5 آدمی پکڑے گئے اور 7 لڑکیاں بھی پکڑی گئیں۔ انہوں نے کہانی تو اچھی گھڑ لی تھی۔ سلطان ایوبی نے لڑکیوں کو پناہ میں لے لیا اور 5 آدمیوں کو چھوڑ دیا تھا، مگر ایوبی کا ایک ماہر سراغ رساں جس کا نام علی بن سفیان ہے اچانک آ گیا۔ اس نے سب کو گرفتار کر لیا اور 5 میں سے ایک آدمی کو سب کے سامنے قتل کرا کے دوسروں سے اقبال جرم کروا لیا۔ جاسوس نے کہا، میں نے اپنے متعلق بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، اس لیے سلطان نے مجھے زخمیوں کی مرہم پٹی کی ڈیوٹی دے دی۔ وہیں مجھے یہ اطلاع ملی کہ سوڈانیوں نے بغاوت کی تھی جو دبا لی گئی ہے، اور سوڈانی افسروں اور لیڈروں کو ایوبی نے گرفتار کر لیا ہے۔ رابن، 4 آدمی اور 6 لڑکیاں ایوبی کی قید میں ہیں، لیکن ابھی تک ساحل پر ہیں۔ 7ویں لڑکی جو سب سے زیادہ ہوشیار ہے لاپتہ ہے۔ اس کا نام موبینا ارتلاس ہے اور موبی کہلاتی ہے۔ ایوبی بھی کیمپ میں نہیں ہے اور اس کا سراغ رساں علی بن سفیان بھی وہاں نہیں ہے۔ میں بڑی مشکل سے نکل کر آیا ہوں۔ بڑی زیادہ اجرت پر تیز رفتار کشتی مل گئی تھی۔ میں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ رابن، اس کے آدمی اور لڑکیاں موت کے خطرے میں ہیں۔ مردوں کی ہمیں فکر نہیں کرنا چاہیے، لڑکیوں کو بچانا لازمی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب جوان ہیں اور چنی ہوئی خوبصورت ہیں۔ مسلمان ان کا جو حال کر رہے ہوں گے اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی، شاہ اگسٹس نے کہا۔ اگر مجھے یقین دلایا جائے کہ لڑکیوں کو جان سے مار دیا جائے گا تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، ریمان نے کہا۔ مگر ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمان ان کے ساتھ وحشیوں کا سلوک کر رہے ہوں گے، لڑکیاں ہم پر لعنت بھیج رہی ہوں گی۔ میں انہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، رابرٹ نے کہا، کہ مسلمان ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہمارے خلاف جاسوسی کے لیے استعمال کرنے لگیں۔ بہرحال ہمارا یہ فرض ہے کہ انہیں قید سے آزاد کرائیں۔ میں اس کے لیے اپنا آدھا خزانہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لڑکیاں صرف اس لیے قیمتی نہیں کہ یہ لڑکیاں ہیں، جاسوس نے کہا، وہ دراصل تربیت یافتہ ہیں
اتنے خطرناک کام کے لیے ایسی لڑکیاں ملتی کہاں ہیں؟ آپ کسی جوان لڑکی کو ایسے کام کے لیے تیار نہیں کر سکتے کہ وہ دشمن کے پاس جا کر اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دے، دشمن کی عیاشی کا ذریعہ بنے اور جاسوسی اور تقریب کاری کرے۔ اس کام میں عزت تو سب سے پہلے دینی پڑتی ہے، اور یہ خطرہ تو ہر وقت لگا رہتا ہے کہ جو ہی دشمن کو پتا چلے گا کہ یہ لڑکی جاسوس ہے تو اسے اذیتیں دی جائیں گی، پھر اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ ان لڑکیوں کو ہم نے زر کثیر صرف کر کے حاصل کیا، پھر ٹریننگ دی تھی اور انہیں بڑی محنت سے مصر اور عرب کی زبان سکھائی تھی۔ ایک ہی بار 7 تجربے کار لڑکیوں کو ضائع کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ کیا تم اعتماد سے کہہ سکتے ہو کہ لڑکیوں کو ایوبی کے کیمپ سے نکالا جا سکتا ہے؟ اگسٹس نے پوچھا۔ جی ہاں، جاسوس نے کہا، نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے غیر معمولی طور پر دلیر اور پختہ کار آدمیوں کی ضرورت ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 دنوں تک رابن، اس کے 4 آدمیوں اور لڑکیوں کو قاہرہ لے جائیں۔ وہاں سے نکالنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اگر ہم وقت ضائع نہ کریں تو ہم انہیں کیمپ میں ہی جا لیں گے۔ آپ مجھے 20 آدمی دے دیں، میں ان کی رہنمائی کروں گا، لیکن آدمی ایسے ہوں تو جو جان پر کھیلنا جانتے ہوں۔ ہمیں ہر قیمت پر ان لڑکیوں کو واپس لانا ہے، ایملرک نے گرج کر کہا۔ اس پر بحر روم میں جو بیتی تھی اس کا وہ انتقام لینے کو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ صلیبیوں کے متحدہ بیڑے اور اس بیڑے میں سوار لشکر کا سپریم کمانڈر بن کر اس امید پر گیا تھا کہ مصر کی فتح کا صحرا اس کے سر بندھے گا، مگر صلاح الدین ایوبی نے اسے مصر کے ساحل کے قریب بھی نہ جانے دیا۔ وہ جلتے ہوئے جہاز میں زندہ جل جانے سے بچا تو طوفان میں گر گیا۔ اب بات کرتے اس کے ہونٹ کانپتے تھے اور وہ زیادہ تر باتیں میز پر مکے مار مار کر یا اپنی ران پر زور زور سے ہاتھ مار کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں لڑکیوں کو بھی لاؤں گا اور صلاح الدین ایوبی کو قتل بھی کراؤں گا۔ میں انہی لڑکیوں کو مسلمانوں کی سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ میں سچے دل سے آپ کی تائید کرتا ہوں شاہ ایملرک، ریمانڈ نے کہا۔ ہمیں تربیت یافتہ لڑکیوں کو اتنی آسانی سے ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہ ہم کریں گے۔ آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شام کے حرموں میں ہم کتنی لڑکیاں داخل کر چکے ہیں۔ کئی مسلمان گورنر اور امیر ان لڑکیوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ بغداد میں یہ لڑکیاں عمرہ کے ہاتھوں میں ایسے متعدد افراد کو قتل کرا چکی ہیں جو صلیب کے خلاف نعرہ لے کر اٹھے تھے۔ مسلمانوں کی خلافت کو ہم نے عورت اور شراب سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان میں اعتماد نہیں رہا، وہ عیش و عشرت میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف 2 آدمی ہیں جو اگر زندہ رہے تو ہمارے لیے مستقل خطرہ بنے رہیں گے، ایک نور الدین زنگی اور دوسرا صلاح الدین ایوبی۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی زیادہ دیر تک زندہ رہا تو ہمارے لیے اسلام کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے سوڈانیوں کی بغاوت دبا لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس حد سے زیادہ خطرناک ہے جس حد تک ہم اسے سمجھتے رہے ہیں۔ ہمیں میدان جنگ سے ہٹ کر تقریب کاری کا محاذ بھی کھولنا پڑے گا۔ مسلمانوں میں تفرقہ اور بے اطمینانی پھیلانے کے لیے ہمیں ان لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے کامیاب تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لوئی ہفتم کے بھائی رابرٹ نے کہا، عرب میں ہم مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ مسلمان عورت، شراب اور دولت سے اندھا ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو مارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے مسلمان کے ہاتھوں مرواؤ۔ مسلمان کو ذہنی عیاشی کا سامان مہیا کر دو تو وہ اپنے دین اور ایمان سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ تم مسلمانوں کا ایمان آسانی سے خرید سکتے ہو۔ اس نے عرب کے کئی عمرا اور وزراء کی مثالیں دی جنہیں صلیبیوں نے عورت، شراب اور دولت سے خرید لیا تھا، انہیں اپنا درپردہ دوست بنا لیا تھا۔ کچھ دیر مسلمانوں کی کمزوریوں کے متعلق باتیں ہوئی، پھر لڑکیوں کو آزاد کرانے کے عملی پہلوؤں پر غور ہوا۔ آخر یہ طے پایا کہ 20 نہایت دلیر آدمی اس کام کے لیے روانہ کیے جائیں اور وہ اگلی شام تک روانہ ہو جائیں۔ اسی وقت 4-5 کمانڈروں کو بلایا گیا۔ انہیں اصل مقصد
اور مہم بتا کر کہا گیا کہ 20 آدمی منتخب کریں۔ کمانڈروں نے تھوڑی دیر اس مہم کے خطروں کے متعلق بحث مباحثہ کیا۔ ایک کمانڈر نے کہا، ہم پہلے ہی ایک ایسی فورس تیار کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے کیمپوں پر شب خون مارا کرے گی اور ان کی متحرک فوج پر بھی رات کو حملے کر کے پریشان کرتی رہے گی۔ اس فورس کے لیے ہم نے چند ایک آدمی منتخب کیے ہیں، لیکن یہ آدمی 100% قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ اگسٹس نے کہا، وہ ہماری تمہاری نظروں سے اوجھل ہو کر یہ کام کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کریں اور واپس آ کر کہیں کہ وہ بہت کچھ کر آئے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ایک کمانڈر نے کہا، کہ ہماری فوج میں ایسے سپاہی بھی ہیں جنہیں ہم نے جیل خانوں سے حاصل کیا ہے۔ یہ ڈاکو، چور اور رہزن تھے۔ انہیں بڑی بڑی لمبی سزائیں دی گئی تھیں۔ انہیں جیل خانوں میں مرنا ہی تھا۔ ہم نے ان سے بات کی تو وہ جوش و خروش سے فوج میں آ گئے۔ آپ کو شاید یہ معلوم کر کے بھی حیرت ہو کہ ناکام حملے میں ان سزا یافتہ مجرموں نے بڑی بہادری سے کئی جہاز بچائے ہیں۔ میں لڑکیوں کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کی مہم میں ایسے 3 آدمی بھیجوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں عیش و عشرت کا رجحان بڑھ گیا اور اتحاد ختم ہو رہا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو اخلاقی تباہی تک پہنچانے میں ذہنی عیاشی کا ہر سامان مہیا کیا۔ اب انہیں یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ان کے خلاف عیسائی دنیا میں نفرت کی طوفانی مہم چلائی گئی اور ہر کسی کو اسلام کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔ اس کے جواب میں معاشرے کے ہر شعبے کے لوگ صلیبی لشکر میں شامل ہونے لگے۔ ان میں پادری بھی شامل ہوئے اور عادی مجرم بھی گناہوں سے توبہ کر کے مسلمانوں کے خلاف مسلح ہو گئے۔ بعض ملکوں کے جیل خانوں میں جو مجرم لمبی قید کی سزائیں بھگت رہے تھے وہ بھی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ان مجرموں کے متعلق عیسائیوں کا تجربہ غالباً اچھا تھا، جس کے پیش نظر ایک کمانڈر نے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے قیدی مجرموں کا انتخاب کیا تھا۔ صبح تک 20 انتہائی دلیر اور ذہین آدمی چن لیے گئے۔ ان میں میگنانا ماریوس بھی تھا، جسے روم کے جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اس جاسوس کو جو ڈاکٹر کے بہروپ میں سلطان ایوبی کے کیمپ میں رہا اور فرار ہو آیا تھا، اس کو کمانڈو پارٹی کا کمانڈر اور گائیڈ مقرر کیا گیا۔ اس پارٹی کو یہ مشن دیا گیا کہ لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے نکالنا ہے۔ اگر رابن اور اس کے 4 ساتھیوں کو بھی آزاد کرایا جا سکے تو کرا لینا، ورنہ ان کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا مشن تھا صلاح الدین کا قتل۔ اس پارٹی کو کوئی عملی ٹریننگ نہ دی گئی، صرف زبانی ہدایت اور ضروری ہتھیار دے کر اسی روز ایک بادبانی کشتی میں ماہی گیروں کے بھیس میں روانہ کر دیا گیا۔ جس وقت یہ کشتی اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی سوڈانیوں کی بغاوت کو مکمل طور پر دبا چکا تھا۔ سوڈانیوں کے بہت سے کماندار مارے گئے یا زخمی ہو گئے تھے اور بہت سے سلطان ایوبی کے دفتر کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال کر شکست اور سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ وہ سلطان کے حکم کے منتظر تھے۔ سلطان اندر بیٹھا اپنے سالاروں وغیرہ کو احکام دے رہا تھا۔ علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ اس فتح میں اس کا بہت بڑا دخل تھا۔ صلیبیوں کو شکست دینے میں بھی اس کے نظام جاسوسی نے بہت کام کیا تھا، بلکہ یہ دونوں کامیابیاں جاسوسی کے نظام کی ہی کامیابیاں تھیں۔ سلطان ایوبی کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو، اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی، ہمیں ان جاسوس لڑکیوں اور ان کے ساتھیوں کے متعلق سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ وہ ابھی تک ساحل پر قیدی کیمپ میں ہیں۔ ان سب کو فوراً یہاں لانے کا بندوبست کرو اور طے خانے میں ڈال دو۔ میں ابھی پیغام بھجوا دیتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا۔ ان سب کو یہاں پہرے میں بلا لیتا ہوں۔ سلطان، آپ شاید 7ویں لڑکی کو بھول گئے ہیں۔ وہ سوڈانیوں کے کماندار بالیان کے پاس تھی۔ اسی لڑکی سے جاسوسوں اور بغاوت کا انکشاف ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بالیان ان کمانداروں میں نہیں ہیں جو باہر موجود ہیں، اور وہ زخمیوں میں بھی نہیں ہیں،
اور وہ مرے ہوئے لوگوں میں بھی نہیں ہے۔ مجھے شک ہے کہ 7ویں لڑکی جس کا نام فخر المصری نے وہ بھی بتایا تھا بالیان کے ساتھ کہیں روپوش ہو گئی ہے۔ اپنا شک رفع کرو علی، سلطان ایوبی نے کہا۔ یہاں مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بالیان لاپتہ ہے تو وہ بحر روم کی طرف نکل گیا ہوگا۔ صلیبیوں کے سوا اسے اور کون پناہ دے سکتا ہے؟ بہرحال ان جاسوسوں کو تہہ خانوں میں ڈالو اور اپنے جاسوس فوراً تیار کر کے سمندر پار بھیج دو۔ زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ اپنے جاسوس اپنے ہی ملک میں پھیلا دیے جائیں۔ یہ مشورہ دینے والا سلطان نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج کا سالار تھا۔ اس نے کہا، ہمیں صلیبیوں کی طرف سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اپنے مسلمان امراء سے ہے۔ اپنے جاسوس ان کے حرموں میں داخل کر دیے جائیں تو بہت سی سازشیں بے نقاب ہوں گی۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ یہ خود ساختہ حکمران کس طرح صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ سلطان زنگی اکثر پریشان رہتے ہیں کہ باہر کے حملوں کو روکیں یا اپنے گھر کو اپنے ہی چراغ سے جلنے سے بچائیں۔ سلطان ایوبی نے یہ رویداد غور سے سنی اور کہا، اگر تم لوگ جن کے پاس ہتھیار ہیں دیانت دار اور اپنے مذہب سے مخلص رہے تو باہر کے حملے اور اندر کی سازشیں قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم اپنی نظر سرحدوں سے دور آگے لے جاؤ۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے۔ پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ اپنی نظریں بحر روم سے آگے لے جاؤ۔ سمندر تمہارا راستہ نہیں روک سکتے۔ گھر کے چراغوں سے نہ ڈرو، یہ تو ایک پھونک سے گل ہو جائیں گے۔ ان کی جگہ ہم ایمان کے چراغ روشن کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ایمان فروشی کو روک لیں گے سلطان محترم، سالار نے کہا۔ ہم مایوس نہیں، صرف 2 لعنتوں سے بچو میرے عزیز رفیقو، سلطان ایوبی نے کہا، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اس دوران علی بن سفیان جا چکا تھا۔ اس نے فوراً ایک قاصد بحر روم کے کیمپ کی طرف اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ رابن اس کے 4 ساتھیوں اور لڑکیوں کو گھوڑوں یا اونٹوں پر سوار کر کے 20 محافظوں کے پہرے میں دارالحکومت کو بھیج دو۔ قاصد کو روانہ کر کے اس نے اپنے ساتھ 6-7 سپاہی لیے اور کماندار بالیان کی تلاش میں نکل گیا۔ اس نے ان سوڈانی کمانداروں سے جو باہر بیٹھے تھے بالیان کے متعلق پوچھ لیا تھا۔ سب نے کہا تھا کہ اسے لڑائی میں کہیں بھی نہیں دیکھا گیا تھا اور نہ ہی وہ اس فوج کے ساتھ گیا تھا جو بحر روم کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ علی بن سفیان بالیان کے گھر گیا تو وہاں اس کی 2 بوڑھی خادماؤں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بالیان کے گھر میں 5 لڑکیاں تھیں۔ ان میں جس کی عمر ذرا زیادہ ہو جاتی تھی وہ اسے غائب کر دیتا اور اس کی جگہ جوان لڑکی لے آتا تھا۔ ان خادماؤں نے بتایا کہ بغاوت سے پہلے اس کے پاس ایک فرنگی لڑکی آئی تھی جو غیر معمولی طور پر خوبصورت اور ہوشیار تھی۔ بالیان اس کا غلام ہو گیا تھا۔ بغاوت کے 1 روز بعد جب سوڈانیوں نے ہتھیار ڈال دیے تو بالیان رات کے وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور دوسرے گھوڑے پر اس فرنگی لڑکی کو سوار کیا اور معلوم نہیں دونوں کہاں روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ 7 گھوڑ سوار تھے۔ حرم کی لڑکیوں کے متعلق بوڑھیوں نے بتایا کہ وہ گھر میں جو ہاتھ لگا اٹھا کر لے چلی گئیں۔ علی بن سفیان وہاں سے واپس ہوا تو ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا اور علی بن سفیان کے سامنے رک گیا۔ اس پر فخر المصری سوار تھا۔ کود کر گھوڑے سے اترا اور ہانپتی کانپتی آواز میں بولا، میں آپ کے پیچھے آیا ہوں۔ میں بھی اسی بدبخت بالیان اور اس کافر لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں ان سے انتقام لوں گا۔ جب تک ان دونوں کو اپنے ہاتھوں ختم نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں جانتا ہوں وہ کدھر گئے ہیں۔ میں نے ان کا پیچھا کیا ہے لیکن ان کے ساتھ 7 مسلح محافظ ہیں۔ میں اکیلا تھا۔ وہ بحر روم کی طرف جا رہے ہیں مگر عام راستے سے ہٹ کر جا رہے ہیں۔ اس نے علی بن سفیان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا،
خدا کے لیے مجھے صرف 4 سپاہی دے دیں، میں ان کے تعاقب میں جاؤں گا اور انہیں ختم کر کے آؤں گا۔ علی بن سفیان نے اسے اس وعدے سے ٹھنڈا کیا کہ وہ اسے 4 کی بجائے 20 سوار دے گا۔ وہ ساحل سے آگے اتنی جلدی نہیں جا سکتے، میرے ساتھ رہو۔ علی بن سفیان مطمئن ہو گیا کہ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس طرف گئے ہیں۔ اس وقت بالیان اس سلیبی لڑکی کے ساتھ جس کا نام موبی تھا ساحل کی طرف جانے والے عام راستے سے ہٹ کر دور جا چکا تھا۔ ان علاقوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سوڈانی فوج اور اس کے کمانداروں کو صلاح الدین ایوبی نے معافی دے دی ہے۔ ایک تو وہ سلطان کے عتاب سے بھاگ رہا تھا اور دوسرے یہ کہ وہ موبی جیسی حسین لڑکی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی حسین لڑکیاں صرف مصر اور سوڈان میں ہی ہیں، مگر اٹلی کی اس لڑکی کے حسن اور دلکشی نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس کی خاطر وہ اپنا رتبہ، اپنا مذہب اور اپنا ملک ہی چھوڑ رہا تھا۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ موبی اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ ختم ہو چکا تھا، گو مقصد تباہ ہو گیا تھا، تاہم موبی اپنا کام کر چکی تھی۔ اس کے لیے اس نے اپنے جسم اور اپنی عزت کی قربانی دی تھی۔ وہ ابھی تک اپنی عمر سے دگنی عمر کے آدمی کی عیاشی کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ بالیان اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ موبی اسے بری طرح چاہتی ہے، مگر موبی اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ چونکہ مجبور تھی اس لیے اکیلی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ وہ اس مقصد کے لیے بالیان کو ساتھ لیے ہوئے تھی کہ اسے اپنی حفاظت کی ضرورت تھی۔ اسے بحر روم پار کرنا تھا یا رابن تک پہنچنا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ رابن اور اس کے ساتھی جو تاجروں کے بھیس میں تھے پکڑے جا چکے ہیں۔ اس مجبوری کے تحت وہ بالیان کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی تھی۔ وہ کئی بار اسے کہہ چکی تھی کہ تیز چلو اور پڑاؤ کم کرو ورنہ پکڑے جائیں گے، لیکن بالیان جہاں اچھی سایہ دار جگہ دیکھتا رک جاتا۔ اس نے شراب کا ذخیرہ اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ ایک رات موبی نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے بالیان کو اتنی زیادہ پلا دی کہ وہ بے سدھ ہو گیا۔ ان کے ساتھ جو 7 محافظ تھے وہ کچھ پرے سو گئے تھے۔ موبی نے دیکھا تھا کہ ان میں سے ایک ایسا ہے جو جوان ہے اور سب پر چھایا رہتا ہے۔ بالیان زیادہ تر اسی کے ساتھ ہر بات کیا کرتا تھا۔ موبی نے اسے جگایا اور تھوڑی دور لے گئی۔ اس سے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں اور یہاں کیوں آئی تھی۔ میں تم لوگوں کے لیے مدد لائی تھی تاکہ تم صلاح الدین ایوبی جیسے غیر ملکیوں سے آزاد ہو سکو، مگر تمہارا یہ کماندار بالیان اس قدر عیاش آدمی ہے کہ اس نے شراب پی کر بدمست ہو کر میرے جسم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ عقل مندی سے بغاوت کا منصوبہ بناتا اور فتح حاصل کرتا، اس نے مجھے اپنی حرم کی لونڈی بنا لیا اور اندھا دھند فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایسی لاپرواہی سے حملہ کروایا کہ ایک ہی رات میں تمہاری اتنی بڑی فوج ختم ہو گئی۔ تمہاری شکست کا ذمہ دار یہ شخص ہے۔ اب یہ میرے ساتھ صرف عیاشی کے لیے جا رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں اسے سمندر پار لے جاؤں، اسے اپنی فوج میں رتبہ دلاؤں اور اس کے ساتھ شادی کر لوں، مگر مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر مجھے شادی ہی کرنی ہے اور اپنے ملک میں جا کر اسے فوج میں رتبہ دلانا ہے تو مجھے ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے جو میرے دل کو اچھا لگے۔ وہ آدمی تم ہو۔ تم جوان ہو، دلیر ہو، عقل مند ہو۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہیں چاہ رہی ہوں۔ مجھے اس بوڑھے سے بچاؤ، میں تمہاری ہوں۔ سمندر پار چلو، فوج کا رتبہ اور مال و دولت تمہارے قدموں میں ہوگا، مگر اس آدمی کو یہی ختم کرو۔ دیکھو وہ سویا ہوا ہے، اسے قتل کر دو اور آؤ نکل چلیں۔ اس نے محافظ کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ محافظ اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے دیوانہ بار لڑکی کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ موبی اس جادوگری کی ماہر تھی۔ وہ ذرا پرے ہٹ گئی۔ محافظ اس کی طرف بڑھا تو عقب سے ایک برچھی اس کی پیٹھ میں اتر گئی۔ اس کے منہ سے ہائے نکلی اور وہ پہلو کے بل لڑک گیا۔ برچھی اس کی پیٹھ سے نکلی اور اسے آواز سنائی دی، نمک حرام، نمک حرام کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ وہ اٹھی
اور اتنا ہی کہنے پائی تھی کہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے کہ پیچھے سے ایک ہاتھ نے اس کے بازو کو جکڑ لیا اور جھٹکا دے کر اپنے ساتھ لے لیا۔ اسے بالیان کے پاس پھینک کر کہا، ہم اس شخص کے پالے ہوئے دوست ہیں، ہماری زندگی اسی کے ساتھ ہے، تم ہم میں سے کسی کو اس کے خلاف گمراہ نہیں کر سکتی، جو گمراہ ہوا اس نے سزا پالی ہے۔ بالیان شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا تھا۔ تم لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ موبی نے پوچھا۔ سمندر میں ڈوبنے، ایک نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جہاں تک بالیان جائے گا ہم وہیں تک جائیں گے۔ اور وہ دونوں جا کر لیٹ گئے۔ دوسرے دن بالیان جاگا تو اسے رات کا واقعہ بتایا گیا۔ موبی نے کہا کہ وہ مجھے جان کی دھمکی دے کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بالیان نے اپنی محافظوں کو شاباشی دی، اس کی یہ بات سنی انسنی کر دی کہ یہ لڑکی اسے گمراہ کر کے لے گئی تھی اور انہوں نے اس کی باتیں سنی تھی۔ وہ موبی کے حسن اور شراب میں مدہوش ہو کر سب کچھ بھول گیا۔ موبی نے اسے ایک بار پھر کہا کہ تیز چلنا چاہیے، مگر بالیان نے پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ موبی اب آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ علی بن سفیان نے نہ جانے کیا سوچ کر ان کا تعاقب نہ کیا۔ بغاوت کے بعد کے حالات کو معمول پر لانے کے لیے وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بہت مصروف ہو گیا تھا۔